السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذہب بسمعهم وابصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 19 اور 20 پڑھیں گے۔ او کصیب من السماء، او یا ایک مثال پیچھے گزشتہ سبق میں گزری تھی منافقین کی۔ وہ منافقین جو کٹر کافر تھے، اندر سے پکے کافر تھے اور ظاہری صرف دھوکہ دینے کے لیے اسلام کا اظہار کرتے تھے۔ اب یہ دوسری مثال شروع ہو رہی ہے ان منافقین کی جو خود تذبذب کا شکار تھے، کبھی اسلام کی طرف، کبھی کفر کی طرف، کبھی جی چاہتا ہے کہ عمل کر لیا جائے، اسلام کو حقیقتاً قبول کر لیا جائے، اور کبھی سخت احکامات جو اپنی طبیعت کے لیے سخت لگتے ہیں، عمل کرنے سے جان جاتی ہے تو پھر بھاگتا ہے، دور ہوتا ہے اسلام سے، جو تذبذب کا شکار ہے۔ تو اب یہ ان منافقین کی مثال شروع ہو رہی ہے اور فرمایا او یا، کا معنی ہم نے پچھلے سبق میں سیکھا تھا، کا جیسا کہ، کاف جو ہے سیب کہتے ہیں تیز بارش کو، یعنی اللہ تعالی کی طرف سے جو وحی آ رہی تھی، رحمتیں برس رہی تھی، انسانوں کو ہدایت کی رہنمائی کی جا رہی تھی، اس کے لیے اسے احکامات دیے جا رہے تھے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا کرو گے تو انعامات ملیں گے، کیا کرو گے تو آگے جا کے یہ سزائیں ہوں گی۔ تو اس کو تیز بارش سے تشبیہ دی گئی، یا جیسا کہ مثال کس کی، تیز بارش کی، من السماء، من سے، السماء آسمان، سما اصل میں ہر اوپر کی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو بارش چونکہ بادلوں سے ہوتی ہے اسی لیے یہاں پر عام طور پہ بارش کے لیے یعنی یہاں پر بادل کا ترجمہ بھی کر دیا جاتا ہے، اور کوئی اس میں غلط چیز نہیں ہے۔ او کصیب من السماء، یا تیز بارش آسمان کی طرف سے، فیہ ظلمات، فیہ اس میں، ظلمات اندھیرے ہیں، ورعد اور کڑک ہے، آواز ہوتی ہے تیز گرج، وبرق اور بجلی ہے، وہ جو سخت احکامات آ جاتے تھے اور وعدے یہ انعام ملے گا، یا ساتھ ساتھ اس کے وعیدیں بھی آ جاتی تھی، یہ کرو گے تو یہ سزا ہوگی، یہ کرو گے تو یہ سزا ہوگی، تو ان کو یہاں پر رعد اور برق سے تشبیہ دی گئی کہ وہ آسمان سے بارش برس رہی ہے تیز، لیکن اس میں کیا ہے، اندھیرے بھی ہیں اور گرج چمک بھی ہے بجلی کی۔ یجعلون اصابعهم، ڈالتے ہیں، اصابع، اصبع کہتے ہیں انگلی کو، اصابع جمع ہے انگلیاں، ہم اپنی، ڈالتے ہیں اپنی انگلیوں کو، فی میں، آذان، اذن ان کی جمع ہے کانوں، ہم اپنے، فی آذانہم اپنے کانوں میں۔ کیوں ڈالتے ہیں یہ جو انگلیاں اپنے کانوں میں، وہ آگے بات بتائی جا رہی ہے، من الصواعق،
سائقہ کہتے ہیں کڑک کو جو ہوتی ہے، اور عذاب کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ صواعق وہ جو تیز چمک کے ساتھ اس کے اندر ایک کڑک ہوتی ہے، یعنی مفسرین کہتے ہیں مراد یہاں زوردار قسم کے دلائل جو قرآن میں آ رہے تھے، حق کو واضح کر کے قرآن بیان کرتا ہے اور باطل کو بھی واضح کر کے سمجھاتا ہے، تو وہ اتنے زوردار، جاندار اور واضح دلائل ہوتے ہیں کہ اگر آدمی ضدی نہ ہو تو پڑھتا ہے تو اس پہ اثر ہوتا ہے۔ تو انہیں وہ دلائل سن کے ڈر لگتا تھا کہ پھر عمل کرنا پڑے گا، یہ تو ہم پھنس ہی نہ جائیں کہ حقیقتاً اسلام میں، اور اعمال اتنے کون کرے گا، اعمال سے تو جان جا، ایسے ڈر لگتا ہے جیسے موت سے ڈر لگتا ہو، تو اس لیے کانوں میں انگلیاں ٹھونستے ہیں کہ یہ بات سنے ہی نہ۔ حذر الموت، حذر کہتے ہیں ڈر کو، موت کو، تو ایسی تیز کڑک، ایسے دلائل، وہ چمک جو ہے اس کی، کڑک جو ہے کہ سوری وہ جو بجلی کی، تو اس سے انہیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے موت آ جائے گی، تو اس ڈر سے فوراً اپنی انگلیوں کو کانوں میں ٹھونستے ہیں۔ واللہ محیط بالکافرین، حالانکہ اللہ تو گھیرے ہوئے ہے کافروں کو، بھاگتے کدھر ہو تم؟ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ برق، بجلی، یعنی ایسے لگتا ہے کہ یہ بجلی یخطف، اچک لے ہی جائے، ابصار، ان کی آنکھیں، ابصارہم، ان کی آنکھوں کو ہی، نظر کو ہی لے جائے۔ کلما، جب بھی، اضاء لہم، وہ بجلی ان کے لیے روشنی کرتی ہے، کبھی کبھی اس میں امیدیں نظر آتی ہیں نا، یہ انعام ملے گا، یہ ملے گا، یا دنیا میں مسلمانوں کو ترقیاں ہوتی نظر آتی تھیں تو جی چاہتا تھا اچھا ادھر کو چل پڑا جائے، فائدہ ہوتا ہے اس میں۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے، انسان بھی جب کہیں اندھیرے میں پھنسا ہوا ہو، معمولی سی روشنی نظر آئے تو پھر وہ تھوڑا سا چلتا ہے۔ تو ان کا بھی جی چاہتا تھا کہ اچھا مسلمانوں کو تو ترقی ہو رہی ہے، یا یہ کام کریں گے تو بڑا آسان سا کام ہے اور جنت ملے گی، انعام ملے گا، تو پھر ان کا جی چاہتا تھا کہ چلیں۔ اللہ ہمیں کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب کبھی بھی وہ بجلی ان کے لیے روشنی کرتی تھی تو مشوا فیہ، چلتے ہیں اس میں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے ان پر، قاموا، بس میں ہی کھڑے کے کھڑے رہ جاتے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتا اللہ، لَذَهَبَ، تو لے جاتا، بِسَمْعِهِمْ، ان کی سماعت ہی کو، سننے کی قوت ہی کو، وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کے بصارت، ان کے دیکھنے کی صلاحیت کو ہی لے لیتا اللہ۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ان دو آیات میں ان منافقین کی حالت مثال دے کے سمجھائی گئی ہے جو تذبذب کا شکار ہیں، اور ان کی مثال دی گئی ہے ایسے انسان سے جو بیابان میں، سنسان علاقے میں، جنگل میں پھنسا ہوا ہو اور زوردار بارش شروع ہو جائے اور اندھیرا بھی ہو رات کا اور بادل بھی گہرے ہوں، تو موسلا دھار بارش ہو رہی ہے، اندھیرا گھپ ہو گیا، کوئی چیز سجھائی نہیں دیتی، اور ساتھ اس اندھیرے میں پھر کڑک بھی ہو، چمک بھی ہو، تو اس کڑک سے اسے موت سے ڈر لگتا ہے، اور وہ اس موت کے ڈر سے انگلیاں کانوں میں ٹھونسنے کی کوشش کرتا ہے کہ آواز نہ آئے، اتنی سخت آواز ہے۔ کبھی کبھی ہاتھ سے آپ نے دیکھا ہو کہ انسان ہاتھ رکھ لیتا ہے کانوں پہ، اور چمک دیکھتے ہوئے آنکھیں بند کرتا ہے کہ کہیں آنکھیں ہی نہ، میری روشنی نہ ختم ہو جائے، یہ بجلی گر گئے تو کہیں موت ہی نہ ہو جائے۔ بس یہی حال ان منافقین کا تھا کہ جب وہ اللہ کی رحمت کی موسلا دھار بارش کو دیکھتے ہیں
رحمتیں تو برس رہی تھیں، اللہ کی طرف سے وحی آ رہی تھی، پے در پے وحی آ رہی، اور انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے رہنمائی دی جا رہی، اور انہیں بتایا جا رہا تھا کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کس طرح تم دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیابیاں حاصل کر سکتے ہو۔ لیکن چونکہ اس میں سخت احکامات بھی ہوتے ہیں اور نرم احکامات بھی ہوتے ہیں، اعمال تو جس آدمی نے عمل نہ کرنا ہو اس کے لیے تو ہر عمل ہی مشکل ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کچھ اعمال کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں لیکن کچھ اعمال سے ڈرتے ہیں کہ نہیں یہ تو بڑا مشکل ہے۔ تو ان منافقین کا حال بھی یہ تھا کہ کہیں کچھ امید لگی اچھا تھوڑا سا کام کر لیں تو مسلمانوں کے ساتھ بیٹھنے کا موقع مل جائے گا، اور مسلمانوں کے جو کچھ مطلب مال غنیمت آ رہا ہے اور چیزیں آ رہی ہیں اس میں سے ہمیں کوئی چیزیں مل جائیں گی، تو امید لگتی تھی تو یہ اسلام کی طرف کو چلتے تھے، اور جب سخت کوئی حکم آ گیا، کوئی اپنے مفاد کے خلاف آ گیا، تو بس پھر تو انہیں ایسے لگتا تھا کہ یہ احکامات اتنے سخت ہیں کہ موت ہو جائے گی، یعنی چاہتے تھے کہ بات کو سنے ہی نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آگے چل کے فرمایا کہ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، یعنی لوگوں کو بھی روکتے ہیں کہ قرآن نہ سنیں، خود بھی رکتے ہیں بھاگتے ہیں کہ یہ سنیں ہی نہ، کیونکہ سنیں گے تو کہیں اثر ہی نہ ہو جائے اور پوری طرح اسلام کی طرف نہ آنا پڑ جائے، اور پوری طرح اسلام کی طرف آئیں گے تو عمل کرنا پڑ جائے گا، اور عمل سے تو جان جاتی ہے۔ اس لیے یہ بھی آج بھی بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بس جی احکامات کو سنے ہی نہیں، پڑھے ہی نہیں، اور ہم پڑھیں گے نہیں تو شاید ان کا خیال یہی ہوتا ہے کہ اس پہ پکڑ نہیں ہوگی، حالانکہ علم حاصل نہ کرنا یہ تو اپنے نالائکی ہے، اس پہ یہ کوئی عذر نہیں ہے کل قیامت میں کہ جی مجھے تو یہ حکم پتہ ہی نہیں چلا، اس لیے کہ جب انسان بالغ ہو گیا ہے تب اس کی ذمہ داری ہے کہ جو چیز اس پر فرض ہے اس کا علم حاصل کرے، اس کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے، اور جو چیز سنت ہے اس کا علم حاصل کرنا بھی سنت ہے۔ تو انسان علم حاصل کرے اور عمل کرنے کا پختہ ارادہ کرے، پھر کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو اللہ سے اس پہ معافی مانگ لے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔